شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سبانجی امرا کی جامعہ تھی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گلائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی، کیونکہ وہ استنبول شہر سے قریباً 35 منٹ کے فاصلے پہ تھی۔ اسی لیے سبانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حالے نور جیسے لوگ جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھی۔ وہ ان کے رہائشی ڈوم بلاکس تھے۔ انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں۔ انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکنیاں تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پہ تھے اور 6 دوسری لکیر پہ۔ تمام کمرے دوسری منزل پہ ہیں، خالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ ایل کی شکل کا ڈوم، جس کو حالے B1 کہہ رہی تھی، کے باہر گلائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھی جو اوپر تک لے جاتی تھی۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھی اور زینوں پر برف کی موٹی تہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈرمٹوری کا دروازہ دکھیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا۔ ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب، میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں تم بدلوا سکتی ہو ڈوم آفیسر سے کہہ کر، اب بھی تو آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسچینج اس کی میز پہ ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پہ کوئی سو جائے تو بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈوم B4 میں ہے، اوکے؟ مسکرا کر وہ بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ بی جے نے بیچارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پکارا۔ حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر وہ دونوں زینے اتر گئیں۔ حیا ایک جرجری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر ایک بیڈ ہوتا تھا، مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل تھی۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی تھی جہاں پر ایک بیڈ روم تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کی بجائے عجیب سی اداسی میں گری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا۔ اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر لاک کر لیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا؟ اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبانجی کے پراسپیکٹس میں بھی پڑ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل ہے۔ البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے تھے۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پر آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھی۔ خاکہ بے رنگ تھا، مگر خون کے قطروں کو بے حد شوق سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جرجری لے کے دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اس کی گردن پہ چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بینک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ یکدم بہت خوف زدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا۔
دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب یکدم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی، گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا تھا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کے اس نے جیسے ہی برف زار پر قدم رکھا، اوپر بالکنی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالے اس کے بالوں اور جیکٹ پر آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکنی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے کہاں ہو تم؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ اور تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوفزدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو گیا تھا۔ ڈرو مت، میں تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی تھی۔ مگر ڈی جے میں سوؤں گی کدھر؟ ان تینوں خالی بیڈز پہ کیا کانٹے بچھے ہوئے ہیں؟ مگر حالے نے تو کہا تھا کہ ترک لڑکیاں۔ فی الحال یہاں نہ حالے ہے نہ ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا۔ اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالے کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور چپ کر کے سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو میں ادھر آ گئی۔ آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی، سو ڈی جے کے قریبی بینک کے سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا، وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھیں کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا۔ اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا نہیں تھا، ہمیں صرف سفر کی تھکاوٹ کی باعث برا لگا تھا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی تو وہ تیزی سے کرسی سے اٹھی۔ ایک نظر سوتی ڈی جے پر ڈالی اور دوسری اپنے زیر استعمال بینک پہ، جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن سے بنایا جا چکا تھا اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہیں تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حالے مسکراتی کھڑی تھی۔ وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ سکارف چہرے کے گرد لپیٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینز پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام حالے، آؤ۔ میں تمہارے ڈوم میں گئی تھی مگر تم ادھر نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا کہ تم یہی ہوگی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی۔ ہاں، وہ میں صبح صبح ادھر آ گئی، مجھے ڈی جے کی یاد آ رہی۔ خدیجہ سو رہی ہے؟ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا جہاں ڈی جے 2 موٹے کمبل گٹھری کی صورت میں خود پر ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تھا تمہارا فون رجسٹر کروانے چلے آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ 1 ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔
ہاں تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں بھی 2 گھنٹے اور سوؤں گی۔ کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض میں ملبوس تھی۔ شفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن میرے بد قسمت جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے۔ حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے، اور اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوا تو جواہر چلے جائیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی۔ جہانگیر تو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال۔ او، جیسے پارک ٹاورز؟ اوپر کمبلوں سے آواز آئی۔ پارک ٹاور؟ حالے نے گردن اٹھا کے خدیجہ کے کمبلوں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مالز میں شمار ہوتا ہے۔ وہ غنودہ زدہ آواز میں بولی۔ نائس۔ حالے ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھیوں پر چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کے چیک کر لینا ہے، تھوڑی شو ہی مارنے دو۔ ڈی جے فوراً سے کمبل میں گھس گئی۔